موٹو وے پہ جو ابھی 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا کہ ایک ماں کو اس کے 3 بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے اور سی پی او اسپیشلی، ان کا میں یہاں پر ذکر کروں گی کہ اس کے بعد فوراً جو ان کا بیان سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ اسے گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے تھا اتنی رات کو، اور جدھر سے وہ آ رہی تھی وہیں رات کو سو جاتی اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور پھر بعد میں جب انہوں نے اس کو اور مزید کلیئرفائی کیا، انہوں نے کہا وہ بھی غلط انہوں نے بیان دیا، وہ بھی میں کل سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہنے کا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خود جتنے بھی لوگ ہیں نا اپنی بیٹیوں بہنوں کی خود حفاظت کریں۔ تو سی پی او کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ وردی اتاریں، چوڑیاں پہنیں اور گھر جا کر بیٹھ جائیں۔ تو جب پولیس ہوتی کیوں ہے؟ پولیس عوام کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ اب یہاں بھی دیکھیں، ہم یہ ان کے سب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر کسی ایک میں نام نہیں لیتی کہ کہا کہ جب ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر تو پولیس ہمیں روکتی ہے، پیسے مانگتی ہے۔ اگر ہم ان کو پیسے دے دیں تو ٹھیک، نہیں دیں تو ہمیں جیل میں بند کر دیتی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پولیس، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کورٹس، ہماری عدالتیں اور پولیس، یہ دونوں ادارے اگر ٹھیک ہو جائیں نا تو 99% مسائل جو ہیں پاکستان کے وہ حل ہو جائیں گے۔ یہ بڑا قابل مذمت واقعہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماں اور اس کے 3 بچے کس ٹراما سے گزر رہے ہیں، اور میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ اس عورت کو شرم نہیں آنی چاہیے، وہ اپنا سر نہیں جھکائے گی کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اور میری یہ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ آپ نے بڑے دعوے کیے تھے حکومت بننے سے پہلے کہ آپ نیا پاکستان بنا دیں گے، اب تو مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں، غربت کے ہاتھوں لوگ ریپ بھی ہو رہے ہیں، جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی۔ تو آپ کی حکومت نے تو اس قسم کا نیا پاکستان بنانا تھا۔ اور پھر جس ٹراما سے وہ فیملی گزر رہی ہے ان کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ بالکل شرمسار نہ ہوں اور ڈٹ جائیں۔ اور جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ بارش کا پہلا قطرہ اور اس کے بعد پھر بارش ہو جاتی ہے، تو آپ پہلا قطرہ ثابت ہوں گی۔ اس قسم کے کئی واقعات ہوئے، زینب کا کیس آپ کو یاد ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے یہ محترم سراج الحق کے ساتھ میں نے ایک پروگرام اٹینڈ کیا، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ ذکر کیا کہ پشاور سائڈ پر ایک باپ نے ان کو کال کی جس میں میرے خیال سے 4 یا 5 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کو جلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ باپ فون پر مجھ سے بات کر رہا تھا تو میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے، میرے پاس کیا الفاظ ہوتے، میں کیسے اسے تسلی دیتا، میں کیا کہتا اس کو۔ مروہ نام تھا اس بچی کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک مروہ میرے گھر پر بھی ہے، میں انہیں بھی سلوٹ کرتی ہوں۔ لیکن میرا تمام جتنے بھی لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس قسم کے واقعات بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ سی پی او نے اس عورت کے بارے میں تو کہہ دیا کہ وہ گھر سے نہ نکلتی۔ زینب کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اس 5 سال کی بچی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ بچے سیف نہیں ہیں، چھوٹے بچے سیف نہیں ہیں، مرد بھی سیف نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور سوشل میڈیا، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کے چینلز ہیں نا، سوشل میڈیا میں بڑے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں پاکستان اور اسپیشلی پی ٹی اے کے چیئرمین کو میں یہ التجا کرتی ہوں کہ سوشل میڈیا کو پاکستان میں کنٹرول کریں۔ سوشل میڈیا پہ گندا مٹیریل، اس کا ایزی ایکسیس لوگوں کو بہت گندا بنا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر ہمارے اندر کوئی چیز ہوگی نا وہ دب جائے گی اگر ہمیں ویسا ماحول نہیں ملے گا، لیکن جب ہمیں ویسا ماحول ملے گا تو وہ چیز اور مزید بھڑکے گی۔ تو سوشل میڈیا پہ گندے مٹیریل کو بلاک کریں پاکستان میں، اور اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ قابو میں آئیں گے۔ اور حکومت اپنے آنکھیں کان نہ بند کرے، اور اس قسم کے واقعات میں اگر آپ کوئی بھی، میں کہتی ہوں پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن اب چپ بیٹھا تو وہ اس واقعے میں برابر کا شریک ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ بھی میرے ساتھ یہاں پر آئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مہر آبادی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بھی یہاں پر خواجہ سراں ہیں، میں کہتی ہوں کہ اللہ مصور ہے، اس کا نام ہے نا مصور، تو یہ اللہ کی بہت خوبصورت مخلوق ہے۔ اگر آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان میں نقص ڈھونڈتے ہیں، آپ ان کو غلط کام کی طرف بلاتے ہیں، تو پھر آپ میں نقص ہے۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں ہماری ان سب سے ملاقات ہوئی، ان کے مسائل ہم نے سنے، اور ان کو آپ معاشرے کا ایک بہتر حصہ بنانا ہی نہیں چاہتے۔ حکومت کیا، میری بات سنیں، اویئرنیس کیمپین چلا سکتے ہیں،
حکومت جو ہے سختی کرے ایسے معاملات پر، لوگوں کے ساتھ سخت قانون بنائے جائیں. اور اس پروگرام کے تھرو میرا کورس کے ساتھ یہ مطالبہ ہے کہ اگر ججز ٹھیک ہو جائیں نا، ٹائم پر فیصلے کریں اور فیصلے انصاف کی بنیاد پہ کریں، انصاف بیچیں نا، تو یہ معاشرہ سدھر جائے گا. اور یہاں ایک اور واقعے کا ذکر ہم کرتے ہیں، مجید اچکزئی جو محمود خان اچکزئی کا رشتہ دار ہے، اور کوئٹہ میں سب نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ اس کانسٹیبل کو کس طریقے سے اس کی تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا. کورٹ نے کیا کیا؟ اس کے پروگرام کے تھرو میرا اس وکیل کو، جو مجید اچکزئی کا وکیل ہے نا، پیسے کمانے کے لیے اس نے جھوٹا ثابت کر دیا. اس نے کہا گاڑی میں مجید اچکزئی تھا ہی نہیں، حالانکہ نشے میں دھت مجید اچکزئی ہی وہ گاڑی چلا رہا تھا. ان بچوں کا کیا؟ اس کانسٹیبل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی فیملی کا کیا؟ اور کورٹس، اگر عدالتیں ٹھیک ہو جائیں، عدالتوں کے بارے میں کوئی بات کرے تو فوراً کورٹس میں کال کر دیتے ہیں، جی آ جائیں، آپ نے توہین عدالت کر دی. کیسے نہ بولیں؟ آپ ہماری عدالتیں ہیں، آپ ہمارے ججز ہیں. پاکستان کا حال کیا کر کے رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے. آپ لوگ اگر صحیح طریقے سے انصاف مہیا کریں اور بکے نہ، تو پاکستان کا یہ حال نہیں ہوگا.